بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر ٹیچرز اینڈ لرنرس اینڈ ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ڈیجیٹل اسکولنگ 1 to 10۔ اس میں ہمارا روزے کا بیان چل رہا تھا، اب ہم روزے کے مفسدات پر آتے ہیں۔ مفسدات سے مطلب یہ ہے کہ مفسدات ان چیزوں کو کہتے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مفسدات کی دو قسمیں، ایک وہ جن سے صرف قضا واجب ہوتی ہے اور دوسری وہ جن سے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔ روزہ توڑنے والی وہ چیزیں جن سے صرف قضا واجب ہوتی ہے وہ یہ ہیں، یعنی کفارہ نہیں ادا کرنا ہوتا۔ نمبر 1، کسی نے زبردستی روزہ دار کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی اور وہ حلق سے اتر گئی۔ نمبر 2، روزہ یاد تھا اور کلی کرتے وقت بغیر ارادے حلق میں پانی اتر گیا۔ نمبر 3، خود بخود قے ہوئی اور جان بوجھ کر واپس حلق میں لوٹا لی۔ نمبر 4، جان بوجھ کر منہ بھر کے قے کر ڈالی۔ نمبر 5، کنکری یا پتھر کا ٹکڑا یا گٹھلی یا مٹی یا کاغذ کا ٹکڑا قصدن نگل لیا۔ نمبر 6، دانتوں میں دبی ہوئی چیز کو زبان سے نکال کر جبکہ وہ چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو اگر منہ سے نگل لیا تو چاہے وہ چنے سے کم ہو یا زیادہ روزہ ٹوٹ گیا۔ نمبر 7، کان میں تیل ڈالا، کیونکہ کان سے بھی چیزیں جو ہیں وہ حلق تک پہنچتی ہیں۔ نمبر 8، دانتوں میں سے نکلے ہوئے خون کو نگل لیا جبکہ خون تھوک پر غالب ہو۔ نمبر 9، بھولے سے کچھ کھا پی لیا اور یہ سمجھ کے کہ روزہ ٹوٹ گیا پھر قصدن کھایا پیا۔ نمبر 10، یہ سمجھ کر کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی سحری کھا لی، پھر معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی ہے، تب بھی رکھنا پڑے گا۔ نمبر 11، رمضان شریف کے علاوہ اور دنوں میں کوئی روزہ قصدن توڑ ڈالا تو اس کی بھی قضا واجب ہو گئی۔ نمبر 12، سورج غروب ہونے سے پہلے افطار کر لیا۔ یہ ایسا عموماً ہوتا ہے جب کہ غروب کا اتنا پتہ نہ چلا ہو، غروب کا وقت معلوم نہ ہوا ہو، مسجد قریب نہ ہو۔ اچھا، قضا اور کفارے کا بیان۔ روزے کی قضا سے کیا مراد ہے؟ اگر کوئی شخص فرض یا واجب روزہ کسی شرعی عذر کی بنا پر اس کے مقررہ وقت میں نہ رکھ سکا تو اس چھوٹے ہوئے روزے کے بدلے میں اس کو روزہ رکھنا پڑے گا، اسی کو قضا کہتے ہیں، قضا کی تعریف ہے۔ روزے کے کفارے سے کیا مراد ہے؟ کفارہ گناہ یا خطا کے بدلے کو کہتے ہیں، یعنی کفارہ مانے بدلہ، یعنی قصور کی جو سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے اس کو کفارہ کہتے ہیں۔ رمضان شریف کا روزہ رکھ کر بغیر شرعی عذر کے توڑ دینے سے قضا کے ساتھ کفارہ بھی واجب ہوتا ہے، یعنی کوئی عذر نہیں تھا، بلا عذر توڑ دیا۔ جن صورتوں میں قضا اور کفارے دونوں واجب ہوتے ہیں وہ درج ذیل ہے۔ صرف رمضان شریف کے مہینے میں روزہ رکھ کر ایسی چیز کو جو غذا یا دوا کے طور پر استعمال کی جاتی ہے قصدن کھا پی لی۔ کفارہ صرف رمضان کے مہینے میں فرض روزہ توڑنے سے واجب ہوتا ہے، رمضان شریف کے سوا کسی اور روزے کے توڑنے سے چاہے وہ رمضان کی قضا کے روزے ہوں کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ رمضان شریف کے مہینے میں اگر کسی کا روزہ ٹوٹ جائے تو پھر اسے کھانا پینا جائز نہیں، بلکہ اسے لازم ہے کہ شام تک کھانے پینے سے رکا رہے۔ روزے کی قضا کا بیان۔ کسی عذر کی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا، بلا عذر فرض یا واجب معین کے روزے نہیں رکھے، روزہ رکھ کر کسی وجہ سے توڑ دیا یا ٹوٹ گیا تو ان روزوں کی قضا رکھنا فرض ہے۔ قضا روزے جب وقت ملے تو
جس قدر جلدی ہو سکے رکھ لیا جائے، رکھنا بہتر ہے، بلا وجہ دیر کرنا بری بات ہے۔ قضا روزے چاہے لگاتار رکھے جائیں، چاہے درمیان میں فاصلہ کر کے رکھے جائیں، دونوں طرح سے جائز ہیں۔ نفلی روزہ رکھ کر اگر توڑ دیا تو اس کی قضا رکھنا واجب ہے، کیونکہ نفلی نماز اور نفلی روزہ شروع کرنے سے واجب ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص اگر اتنا بوڑھا ہو گیا ہو کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اسے شیخ فانی کہتے ہیں، اور آئندہ طاقت آنے کی امید بھی نہیں ہے، تو ایسا بیمار ہے کہ صحت یابی کی امید نہیں ہے، تو ان صورتوں میں روزوں کا فدیہ دے دینا جائز ہے۔ روزوں کا فدیہ: ہر روزے کے بدلے 2.25 سیر گیہوں یا 3.5 سیر جو یا ان میں سے کسی کی قیمت کے برابر کوئی اور غلہ، مثلاً چاول اور باجرہ، جوار وغیرہ، اور کچھ بھی دیا جا سکتا ہے، یعنی کہ ان غلوں میں شامل ہو وہ چیزیں۔ روزہ توڑنے کا کفارہ گناہ یا خطا کے بدلے کو کہتے ہیں، یعنی غلطی کی جو سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے۔ کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرے، لیکن چونکہ اب غلام نہیں ہوتے، اس لیے اب صرف 2 صورتوں میں یہ کفارہ دیا جا سکتا ہے۔ اول یہ کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، دوسرے یہ کہ اگر روزوں کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلائے۔ اگر رمضان کا قضا روزہ کوئی توڑ دے تو صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اگر ایک ہی رمضان میں کئی بار روزہ توڑا تو ان سب کا ایک ہی کفارہ واجب ہوگا، البتہ قضا سب کی واجب ہوگی۔ آگے چلتے ہیں۔ روزے کے مفسدات ہو گئے، اور روزہ توڑنے والی وہ چیزیں جن سے صرف قضا واجب ہوتی ہے وہ ہو گئیں، کل 12 بتائی گئی ہیں بچوں کو، اور قضا اور کفارے کا ہم نے تعریف پڑھ لی کہ قضا کیا ہے اور کفارہ کیا ہے۔ پھر ہم نے روزے کے قضا کا بیان پڑھ لیا، جن صورتوں میں قضا اور کفارے دونوں واجب ہوتے ہیں وہ ہم نے دیکھ لیا۔ روزوں کا فدیہ پتہ چل گیا ہمیں کہ فدیہ کتنا ہوتا ہے، اور روزہ توڑنے کا کفارہ ہمیں معلوم ہو گیا۔ یہ روزے سے متعلق معلومات آج مکمل ہیں۔ انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے، نئے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔